خون کے چھینٹے ملتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ ہمارے کاروبار والی جگہ پر خون کے چھینٹے ملتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ سارا کا سارا عمل جنات، شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ وہ کس وقت کرتے ہیں؟ جس وقت انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے دور ہو جاتا ہے۔ اب شیطان اور جنات اور اسی طرح جو یہ جادوگر ہیں، جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلقات کو ختم کرتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، تو اس وقت اس کا جو ازلی دشمن ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر بہت ساری چالوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ کبھی اس کے کاروبار کے اندر جادو، کبھی اس کے گھر والوں کے اوپر جادو، کبھی کاروبار سے تعویذ کا نکلنا، کبھی گھر کی چھتوں سے تعویذ کا ملنا، یعنی مختلف قسم کے ہتھ کنڈے آزما کر بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو الجھا دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ مجھے معلوم ہو کہ میرا فلانا دشمن ہے، اب میری حد الامکان یہ کوشش ہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن میرے اس دشمن کا آگے ایک اور بھی دوست اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب وہ جو اس کا دوست ہے وہ اس وقت پاورفل ہے، اس کے پاس بہت ساری سورسز موجود ہیں، اس کے ذریعے میں اپنے دشمن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس وجہ سے کہ میں اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا تو اس کے آگے وہ ڈھال بن کے کھڑا ہے۔ اب اسی طریقے سے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان دونوں کو آپس میں لڑاؤں، ان دونوں کے آپس میں تعلقات کو خراب کروں، کہ جب ان دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے تو میرا کام حل ہو جائے گا، پھر وہ بیچ میں سے دوسرا بندہ نکل جائے گا، میرا دشمن اکیلا رہ جائے گا، اور مجھے اس بات کا موقع ملے گا کہ میں اس کے اوپر حملہ کر سکوں، میں اس کو نقصان پہنچا سکوں۔ اب اسی طریقے سے یہ انسان جب تک اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھتا ہے، جوڑی رکھتا ہے، اس وقت تک اس انسان کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے تعلقات کو ختم کرتا ہے، دنیا کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے جو ذکر ہے، اذکار ہیں، ان سے دور ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر جادو بھی آئے گا، پھر اس کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، یہ گھر کے اندر ہوگا، اس کو سکون نہیں ملے گا، بیماریاں اس کو لگ جائیں گی، گھر سے باہر نکلے گا تب بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر اس کو کہیں گے کہ تمہارے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، تم ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہو، تمہیں فلانی بیماری لگ چکی ہے۔ گھر کے اندر آتا ہے، گھر میں سکون نہیں، باہر جاتا ہے سکون نہیں، کاروبار کی طرف جاتا ہے، وہاں پر کاروباری جو ضروریات ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی، یعنی کہ الغرض ہر قسم کی تکلیف کے اندر یہ پڑ چکا ہے، اور یہ چاہتا کیا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر بات کیا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ اب وہ جادو بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے لا تعلقی، اس سے تعلق کو ختم کرنا، پھر جب اس سے تعلق ختم ہوتا ہے، اس کا ازلی دشمن طاقتور ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کے اوپر بہت سارے طریقوں کے ساتھ حملے کرتا ہے،
پھر اس وقت اس کی معیشت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں. پھر یہ جو کروڑوں میں کھیلنے والا تھا یہ زیرو پہ آ جاتا ہے. اب جب یہ زیرو پہ آتا ہے تو پھر اس وقت یہ کبھی ایک پیر کے پاس کبھی دوسرے پیر کے پاس. اب جب یہ ان پیر فقیری کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اب وہ کرتے کیا ہے اس کے ساتھ، ایک تو پہلے اس کا صحیح ٹھیک کر کے خرچہ کرواتے ہیں. کبھی بکرے لے کے آؤ، کبھی گوشت لے کے آؤ، کبھی فلاں چیز لے کے آؤ، کبھی پیسے دو، یعنی کہ اس کو پہلے صحیح کر کے لوٹتے ہیں. پھر جب لوٹنے کے بعد اس کا کام اینڈ ہوتا ہے، پھر اس کو ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر کچھ لکھ کے دیا جاتا ہے اور اس کو گول کر کے ایک کالے سے کپڑے کے اندر لپیٹ کر کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس کو ایک دھاگے کے اندر ڈال کے گلے کے اندر بھی ڈال لو، یا اپنے گھر کے اندر اس کو لٹکا دو، یا کاروبار والی جگہ پر جا کے اس کو لٹکا دو، تمہارے لیے بہت ساری آسانیوں کا راستہ کھل جائے گا. اب اس میں ایک بات میں نے اور آپ نے سوچنی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اب مجھے نہیں معلوم کہ جس نے مجھے یہ بنا کر دیا اس نے اندر لکھا کیا ہے. اب وہ چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر میرا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، میں اس چیز پر پختہ ہو جاتا ہوں کہ اس کے اوپر میرا پکا یقین ہے کہ یہی میرے کاروبار کی بندش کو بھی ختم کرے گا، میرے گھریلو مسائل کو بھی ٹھیک کرے گا، میری بیماریوں کو بھی دور کرے گا. اب جو قرآن 30 پاروں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے، جو 114 صورتیں میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی ہیں، جس میں میرے لیے ہدایت بھی ہے، میرے لیے شفا بھی ہے، میرے لیے بہت کچھ ہے، اس میں برکت بھی ہے. میں گھر میں پڑھوں برکت، میں کاروبار میں پڑھوں تو برکت، میں اپنے لیے پڑھوں شفا بھی ہے اس میں. لیکن میرا ان سے ایمان ہٹ گیا، میرا اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ایمان آ گیا اور اللہ سے میں اتنا دور ہو گیا ان جعلی عملوں کی وجہ سے، جعلی پیروں کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جب اللہ سے میرا تعلق ختم ہو گیا، پھر میرا تعلق ان پیروں کے ساتھ شروع ہو گیا. پھر جب وہ پیروں فقیروں سے کافی ٹائم گزار کر جب اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ راستہ بھی اب خراب ہے، پھر وہ کسی قرآن اور حدیث پر چلنے والے عالم حضرات سے رابطہ کرتا ہے، وہ اس کو پھر بلاتے ہیں، یا وہ کسی ایسے شخص کے پاس آتا ہے جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہے جادو جنات کے حوالے سے. پھر وہ جب ان کے پاس آتا ہے وہ اس کو پڑھنے کے لیے قرآن کی آیتیں دیتے ہیں، وہ اس کو یہ بات کہتے ہیں فجر کے بعد یہ پڑھائی پڑھو، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، صبح جاگنے کے بعد یہ عمل کرو تو انشاءاللہ تمہارے کاروبار کی بندش بھی ختم ہو جائے گی، تمہارے گھریلو مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، تمہارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہیں جو ڈپریشن ہے، تمہیں جو بیماریاں لگ چکی ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اب یہی وہی بندہ تھا جو ہر بیماری کے اندر مبتلا تھا، کاروبار کی بندش تھی، سب کام میں الجھا ہوا تھا. جب یہ اللہ کے ساتھ واپس اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ سے صلح کر لیتا ہے، تو یہی بندہ واپس آ کے کہتا ہے حضرت جی میں تو اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میں ویسے ہی آ گیا ہوں جس طرح پہلے تھا. میں پہلے کروڑوں میں کھیلتا تھا، زیرو پہ آیا تھا، آپ کے پاس آیا ہوں تو اب مجھے اللہ نے پھر بہار لگا دی، میں زیرو سے پھر کروڑوں پہ آ گیا ہوں. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے اگر ہمارے کاروبار کی بندش ہے، ہمارے گھریلو مسائل ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، ہمیں مصیبتیں نہیں چھوڑتی، ہمیں بیماریاں نہیں چھوڑتی، ہم قرضوں کے اندر ڈوبے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلقات کو جوڑیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں جس دن آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیں گے، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالی غیب کی طرف سے آپ کی مدد فرمائیں گے. سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، پھر آپ نے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں. اور یاد رکھیں اپنے کاروبار والی جگہ پر شروع کریں آپ آیت الکرسی کا وظیفہ، شروع کریں آپ فلق ناز. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ یہ کام شروع کریں. دیکھیں یہ خبیث قسم کے جادوگر، یہ خبیث قسم کے شیاطین اگر آپ کے کاروبار کے نزدیک بھی آ گئے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔